جی بابر آوان صاحب. Thank you, Mr. Chairman. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Senator Mushahidullah مرحوم جب پیاسی یونین کے لیڈر تھے اور میں اس وقت کالج اسٹوڈنٹس یونین اسلام آباد میں کا صدر بنا اور ان کے بھائی ساجد اللہ وہ گارڈن کالج میں عہدیدار بنے. ہماری پالیٹکس اگرچہ علیحدہ علیحدہ راہوں پہ تھی لیکن جو تعلق ان کے ساتھ بنا وہ تعلق چلتا ہی رہا اور ہم نے بہت شدید جس طرح کے پنجاب کی سیاست کا ماحول تھا اس کے باوجود جب دونوں عملی سیاست میں آئے جینا مرنا آنا جانا خوشی غمی ہم نے نہیں ترک کیا. ہاؤس میں بھی اور ہاؤس سے باہر بھی ایک احترام کا تعلق وہ چلتا رہا. جس زمانے کی جناب چیئرمین میں بات کر رہا ہوں اس کے بارے میں شورش نے کہا تھا کہ ہم نے جس وقت سیاست میں قدم رکھا تھا تب سیاست کا صلہ آہنی زنجیریں تھیں. پچھلے دنوں میری نظر ایک کتاب پہ پڑی اس میں ایک سابق آئی جی انہوں نے اپنے میموائرز لکھے اور بڑے واقعات لکھے لیکن ایک پورا دور وہ کھا گئے. وہ 1977 میں راولپنڈی میں سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس تھے اور اس کے بعد ان کو ایکسیلریٹر لگا پروگریس کا اور اس کی وجوہات سب کو پتہ ہیں, آج موقع نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس دور میں مشاہد اللہ خان صاحب پیاسی یونین کے لیڈر تھے اور ہم اسٹوڈنٹس یونینز میں تھے اس دور میں ایک سائیڈ کے لیے ایشیا سرخ اور دوسروں کے لیے ایشیا سبز ہوتا تھا اور لیفٹ اینڈ رائٹ کی نظریے کی سیاست تھی. اس وقت لیبر لیڈر اس وقت اسٹوڈنٹس لیڈرز ان کے لیے نرسری موجود تھی. ابھی سرمایہ داروں جاگیرداروں پراپرٹی ٹائکونز کا زمانہ نہیں آیا تھا اس لیے وہ ایک ڈیفرنٹ بریڈ ہے اس دور کے جو لوگ باقی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو عمر خضر دے, میری سب کے لیے دعا ہے. وہ صاحب طرز بھی ہیں, صاحب ہنر بھی ہیں اور صاحب کمال بھی ہیں. مشاہد اللہ خان ان میں سے ایک تھے لیکن وہ دور ایسا مشکل تھا جس دور میں بے شمار لوگ وہ تھے. اب تو کوئی گمشدہ کی فہرست میں جا سکتا ہے, تلاش بھی ہو سکتا ہے, نہیں بھی مل سکتا. اس دور کے بارے میں فیض نے کہا تھا کہ ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے, جو مارے جاتے تھے ان کا کوئی پتہ نہیں چلتا تھا. وہ جد و جہد کا راستہ تھا. اس نے ان ایوانوں کو بھی عزت دی, اس نے اس سیاست کو بھی عزت دی اور اس نے اس پارلیمان کو بھی عزت دی. میری دعا ہے کہ ایسے لوگ اور مزید آئیں اور وہ سلسلہ پھر کسی طریقے سے اسٹوڈنٹس یونینز والا, لیبر یونینز والا, کسان کمیٹیوں والا اور ورکنگ کلاس میں سے نیچے سے اٹھے ہوئے لوگوں کی شناخت کا ایک راستہ بحال رہے اور دولت کا اثر و رسوخ ان ایوانوں سے اللہ تعالیٰ غائب کر دے. میں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب نے جب وہ دور بدلا جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ موسم بدلا, رت گدرائی, اہل جنوب بے باک ہوئے اور فصل بہار کے آتے آتے کتنے غریباں چاک ہوئے, اس کے بارے میں انہوں نے جو مغرب کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ تھا اس کو بھی ایڈریس کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم جس دور میں آئے تھے وہ ایک دور تھا اور دوسرا جو دور تھا اس پہ وہ کہتے ہیں کہ شمع روشن ہوئی, محفل میں پتنگے ناچے, بن کے اشراف سٹیجوں پہ لفنگے ناچے اور اہل مغرب کے
تمدن کی فسوں کاری سے بن کے اشراف سٹینجوں پہ وہ ننگے ناچے، لیکن جس سیاست میں ایک دوسرے کے لیے جگہ ادب سننے کا حوصلہ نہیں ہے، وہ کچھ اور تو ہو سکتا ہے، وہ پارلیمانی سیاست نہیں ہے۔ اور مشاہد کے لیے میں کہتا ہوں، ایک استاد شاعر دلاور نے خان صاحب سنیں ادھر، جی دلاور خان صاحب ادھر سنیں جی مشاہد صاحب کے لیے میں کہتا ہوں، مرحوم کے لیے ایک استاد کا کپلٹ، اور آپ کے لیے جناب چیئرمین کہتا ہوں کہ خاموشی عین ترنم میں سماعت کے لیے ساز مت چھیڑ کے لذت کا ضیاع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کے بھائیوں راشد اللہ، ساجد اللہ، افنان ان کے بیٹے، ان کے اہل خانہ، ان سب کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور استاد نے یہ کہا تھا کہ ایک ہی اپنا ملنے والا تھا، ایسا بچھڑا کہ پھر ملا ہی نہیں، کیا ہوا یہ کسے نہیں معلوم، کیوں ہوا کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ شکریہ۔ تھینک یو سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جناب چیئرمین۔ جناب چیئرمین، میں نیشنل پارٹی کی طرف سے مسلم لیگ نواز کی قائدین، ان کی ورکرز، میں تعزیت کرتا ہوں۔ چیئرمین صاحب، مشاہد اللہ صاحب کا اس دنیا سے چلے جانا، میں سمجھتا ہوں مسلم لیگ نواز نہیں، یہ ایک ملکی نقصان ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہوگا۔ چیئرمین صاحب، میرے پیش رو راجہ صاحب نے، مولانا عبدالغفور حیدری صاحب نے بھی یہ بات کیا کہ یہ ایک ملکی نقصان ہے، بہت سے لوگوں کے جانے سے صرف گھر کو نقصان ہوتا ہے۔ آج ہماری پارلیمان ایک جمہوریت، پارلیمان آئین اور حق کے اٹھنے والی ایک آواز سے محروم ہو گیا۔ ایک بہادر، نڈر، اگو اور نظریاتی دوست اور ساتھی ہم سے بچھڑ گئے۔ اور ایک لمحہ فکریہ یہ بھی ہے کہ ہماری سیاست میں ایسی سیاستدان ناپید ہو رہے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے سیاست میں وابستہ رہے، جو ٹریڈ یونینز کی بھی سیاست کی، ان میں سے ایک مشاہد اللہ صاحب بھی تھے، اور میر حاصل خان بیزنجو جیسے سیاستدان جو اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے سیاست کرتے رہے، وہ ان کا بھی آواز آج ان پارلیمان میں نہیں گونج رہا۔ مشاہد اللہ صاحب نے پارلیمان میں اپنی 12 سالہ زندگی میں بہت سخت حالات میں، چاہے وہ مشرف کے آمریت کا دور ہو، اپنی زندگی کے آخری ایام تک موجودہ جبر اور ظلم کے دنوں تک حق پہ کھڑے رہے، مصلحت کا شکار نہیں ہوئے، اور اپنی پارٹی کے ساتھ ایک نظریاتی فکری دوست کی حیثیت سے کھڑے رہے۔ سخت سے سخت حالات میں بھی چیئرمین صاحب ان کی زندگی کی تاریخ گواہ ہے کہ وہ کبھی مصلحت کا شکار نہیں رہے۔ چیئرمین صاحب، میں ان کے بارے میں اتنا ضرور کہوں گا کہ ہم ایک انتہائی دوست، ایک محسن سے ہم محروم ہوئے۔ اور یہاں پہ مجھے یاد پڑتا ہے چیئرمین صاحب، میری ان کے ساتھ اتنا دوستی اور اتنا رفاقت رہا کہ ہم ہمسائے بھی رہے۔ جب وہ تقریر کرتا تھا تو اگر مجھے نکلنا بھی کہیں ہوتا تھا، لیکن میں ان کی تقریر نکل نہیں سکتا تھا، میں ان کو سننے کے لیے اتنا، آپ محبت سمجھے، دوستی سمجھیں، کہ میں ان کی تقریر اس پیمانے پہ ہوتا تھا کہ میں ان کو جب تک وہ تقریر ختم نہیں کرتا میرے لیے باہر نکلنا مشکل تھا۔ میں اپنے آخری الفاظ میں ضرور یہ کہوں گا کہ اک مغفرت کریں، عجب آزاد مرد تھا۔ تھینک یو ویری مچ۔